میں سب سے پہلے آنے والے اپنے معزز مہمانان گرامی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، تشریف لائے، بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ باقاعدہ بہت بڑا پروگرام نہیں ہے، جشن آزادی کے حوالے سے بچوں کی ایک ٹریننگ ہے تاکہ بچوں کو اس بات کا شعور ان کے اندر پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ملک عطا فرمایا ہے اور اس ملک میں ہم نے کیسے رہنا ہے، اور یہ ملک کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک لگن، شوق، جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے پورا ہفتہ بڑی محنت کی، ترانے تیار کیے، بیانات تیار کیے، اور بڑی دل جمی کے ساتھ اس پروگرام میں بچوں نے شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اللہ پاک کے دربار عالی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اساتذہ کرام اور بچوں کی ان ساری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس جامعہ بیت الہدا کو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان قبولیت نصیب فرمائے، اس کا فیض پوری دنیا میں جاری فرمائے۔ جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سرپرستی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، اور آپ لوگ محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ جتنے اور ساتھی معاونین تشریف لائے، اللہ پاک سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ یہ ایک باقاعدہ جلسہ نہیں، اس لیے بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی۔ آج کی اس مختصر نشست میں ہم جس عنوان پہ بات کریں گے وہ عنوان یہ ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا۔ ایک ملک پہلے سے آباد تھا، دنیا رہ رہی تھی، اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ ایک نئے ملک کو بنانا پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم، کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی فرد کسی جگہ پر اپنا وقت گزار رہا ہو اور وہاں پر اس کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی جائے، پھر آزادی بھی مذہبی آزادی، تو انسان اس بات کی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کیا مجھے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جسے اختیار کرنے کے بعد کم از کم میں اپنے ایمان کو تو محفوظ کر سکوں۔ سرزمین ہند یہاں پر مسلمان اپنی زندگی گزار رہے تھے، آہستہ آہستہ وہاں پر مسلمانوں کا دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا گیا، حتیٰ کہ ایمان والوں سے ان کے ایمانی شعار کو چھیننے کے منصوبے تیار کیے گئے۔ سب سے پہلے ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے 1925 میں سوامی ستی دیوپری نے ایک ایجنڈا پیش کیا۔ اس ایجنڈے میں مختلف نکات رکھے گئے۔ سب سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ قرآن کریم جو ہے یہ الہامی کتاب نہیں بلکہ عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کا تعارف آسمانی کتاب ہونے کی بنیاد پہ اگر کروایا جائے گا، اس کے لیے دفعہ طے کی گئی کہ اس کی یہ سزا ہوگی، اور اس پر باقاعدہ قانون پاس کرنے کی مہم چلائی گئی، اور مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر تم نے قرآن کریم کو الہامی کتاب ہونے کی اعتبار سے تعارف کروانے کی کوشش کی تو اس پر سزا ہوگی۔ اور یہیں پر بس نہیں، دوسرا ایجنڈا 1925 میں یہ پیش کیا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عام لیڈر، عام قائد تو مانے جا سکتے ہیں، بحیثیت رسول کوئی بھی آج کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بحیثیت رسول نہیں کروائے گا۔ اگر رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کا تعارف کروایا گیا تو قانونی جرم سمجھا جائے گا۔ اور تیسرا ایجنڈا یہ پیش کیا گیا کہ عرب کا تصور ختم کر دیا جائے،
عرب کے ساتھ جو ان کو لگاؤ ہے، عرب ثقافت کو اپنانے کی جو کوشش کرتے ہیں، عرب کے ساتھ تعلق کو ایک جرم سمجھا جائے گا۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہے۔ آپ نے فرمایا انا محمد عربی، میں محمد عربی ہوں، میری زبان عربی ہے، اور مسلمانوں کو عرب کے ساتھ محبت کا حکم ہے۔ اور یہ تحریک چلی کہ مسلمان عرب کا تصور اپنے ذہنوں سے نکالیں گے، ورنہ یہ جرم تصور کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایجنڈا پیش کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی کتب کو ضبط کیا جائے، اور اسلامی کلچر جتنے کا جتنا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تہوار پر جو تعطیلات ہوتی ہے ان تعطیلات کو سرے سے ختم کر دیا جائے، اور جتنے ہندو تہوار ہیں ان تہوار پر صرف تعطیلات کو باقی رکھا جائے، اور مسلمان ہندوؤں کے ہر تہوار میں شرکت کرنے کا پابند ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان ان کے تہوار کی مخالفت کرے یا کسی کو شرکت سے روکے تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح مسلمان رام اور کرشن دیوتاؤں کے تہوار منانے کے پابند ہوگے۔ اگر ان تہواروں میں کوئی مسلمان شرکت نہیں کرے گا اس کے لیے جو ہے سزا مقرر کی جائے گی۔ اور یہ ایجنڈا بھی پیش کیا گیا، جو اسلامی نام رکھے گئے ہیں، ہندوستان کی دھرتی پر پیدا ہونے والا کوئی بھی بچہ اس کا نام اسلامی نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کوئی اسلامی نام رکھے گا تو اس کو بھی جرم تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح تمام عبادات عربی زبان میں ادا کرنے کی بجائے ہندو زبان میں ادا کی جائیں گی۔ نہ عربی کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھا سکتا ہے، نہ اپنی عبادت عربی زبان میں کر سکتا ہے۔ یہ سارے ایجنڈے اور نکات پیش کیے گئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارا مذہب ہم سے چھینا جا رہا، کتاب کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی، پیغمبر دو عالم پر ایمان لانے سے روکا جا رہا، ہمارے اسلامی شعاروں کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تعطیلات کو ختم کر دیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اسلامی تہوار منا نہیں سکتے ہو، تو پھر مسلمان اس بات پہ مجبور ہوئے کہ ہمیں ایک الگ سے ملک حاصل کرنا چاہیے جس میں نام اسلامی ہوگا۔ ہم اللہ کا نام کھل کر لیں گے، ہم پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ڈنکے بجائیں گے، ہم عربی سیکھیں گے، عربی سکھائیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر پاکستان الگ سے بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ تحریک اٹھانے والا کون ہے اور کس نے کیا کردار ادا کیا، اگر اس طرف چلیں گے موضوع لمبا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، وجوہات آپ کے سامنے آ چکی ہے، اب ہم نے غور و فکر یہ کرنا ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر الگ ملک حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع ہو گئی۔ کیا یہ ملک ایسے ہی مل گیا کہ رات کو سوچا صبح کو مل گیا، پیپر ورک کیا ملک حاصل ہو گیا؟ نہیں میرے دوستو، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے 5 سے 10 لاکھ جانوں کا خون بہایا گیا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے 90,000 عورتیں ہندوؤں کے قبضے میں چلی گئی، جن کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے 80 لاکھ مسلمان اپنی جائیدادوں سے محروم ہو گئے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، بچوں کو یتیم کر دیا گیا اور بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ ایک شخص جس کا نام نذیر احمد آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ معصوم بچوں کو ہندو جو ہے ان کی ماں کی گود سے چھینتے اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے برچھی کے ساتھ اس کے سینے کو، اس کے پیٹ کو چاک کر دیتے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہاں پر کوئی ان سے انتقام نہیں لے سکتا تھا۔ میرے دوستو، اس ملک کے حصول کے لیے
خون بہا ہے، اس ملک کے حصول کے لیے جوانیاں لگی ہیں۔ خورشید شاکر اپنی کتاب ہم نے پاکستان بنتے دیکھا تحریر فرماتے ہیں، جب پاکستان کی تقسیم ہوئی ہے، میری عمر اس وقت 14 سال ہے، ہم اس وقت جو ہے تھانہ گموار کے گاؤں پنیرا میں قیام پذیر تھے، ہر طرف شور و غل برپا ہوا، ہر طرف فسادات کی آواز آ رہی ہے، ہم پناہ لینے کے لیے وہاں سے امید گڑھ چلے گئے۔ امید گڑھ میں ابھی ایک دن کا قیام کیا تھا، ہندوؤں نے حملہ کیا، میرے چچا کو شہید کر دیا، میرے ماموں کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، اس بندے کی دل کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان چچا کو ذبح کر دیا گیا ہو، اس کے ماموں کو خون میں نہلا دیا گیا ہو۔ فرماتے کہ ہم وہاں سے دریائے جمنا پار کر کے لوتانا شہر میں آ کر خیمے نصب کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن کا پڑاؤ مکمل نہیں ہوا تھا، دریائے جمنا میں بارش ہوتی ہے، بارش کی وجہ سے پانی جو ہے وہ زوروں پر آیا، اور اس پانی کے اندر مسلمانوں کی 1 2 4 5 10 نہیں سینکڑوں لاشیں جو ہے وہ تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دریا کا پانی جو ہے خون کی کثرت کی وجہ سے وہ صرف ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ فرماتے کہ ابھی ہمیں 2 دن کا قیام نصیب ہوا، ہندوؤں نے وہاں پر حملہ کیا، اور ہندوؤں کا وہاں پر طریقہ یہ تھا کہ مردوں کو ذبح کرتے، عورتوں کو گرفتار کر کے ان کی عزتوں کو لوٹتے۔ میری پھوپھی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ چچا زاد 2 بہنیں ساتھ ہیں، انہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی۔ آپ تصورات کی دنیا میں جا کر دیکھو، جس کے چچا کو آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا ہو، ماموں کو آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا ہو، جس کی پھوپھی جو ہے کنویں کے اندر چھلانگ لگانے پہ مجبور ہو جائے، جس کی چچا زاد بہنیں جو ہے کنویں کے اندر چھلانگ لگانے پہ مجبور ہو جائے، بھلا وہ اس پاکستان کی داستان اور تاریخ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ فرماتے کہ اسی پہ بس نہیں ہے، ہندو جو ہے ٹرین کے ڈبوں پر حملہ کرتے، اور جو بھی مسلمان ہاتھ میں آتا کلہاڑیوں کے ساتھ جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے، اور مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ ظلم ہوا، ستم ہوا، خون بہایا گیا، بچوں کو یتیم کیا گیا، عورتوں کو بیوہ کیا گیا، نوجوانوں کو قتل کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ پانی پی پی کر ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگا، بھوک کی شدت ہے، دشمن کا خوف ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اس موضوع کو لے کر چلے کہ پاکستان کیسے بنا، اور اس پاکستان کی تقسیم کے وقت ایمان والوں کو کن مظالم کا سامنا کرنا پڑا، موضوع بڑا طویل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستان بننے کی وجوہات کیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر ان وجوہات کو ختم کرنے کے لیے الگ سے مسلم ملک جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کیا لگی، اس کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا یہ ہے کہ وہ کتاب جس کو ختم کرنے کے لیے جس کو ختم کرنے کے لیے ہندوؤں نے منصوبہ بنایا اور مسلمانوں نے پاکستان بنایا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے باوجود آج وہ کتاب میرے اور آپ کے سینے سے نکل چکی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے پاکستان بننے کے باوجود اس کتاب کی تعلیمات میری اور آپ کی زندگی سے نکل چکی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے پاکستان بننے کے باوجود ہم اس کتاب سے اپنا رشتہ توڑ چکے ہو؟ اگر ایسا ہے، میں نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، یا کسی نے بھی ایسا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے اپنے خون کی قربانی پیش کی ہے، ہم ان کی اس قربانی کی لاج نہیں رکھ سکے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بچانے کے لیے الگ سے مسلمان ملک حاصل کیا گیا، مسلم ملک حاصل کرنے کے باوجود جو ہے ہم ان تعلیمات سے دور ہو،
اگر ایسا ہے تو میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کے خون کے ساتھ وفا نہ کر سکے جنہوں نے ہمیں الگ سے خطہ حاصل کر کے دیا ہے، تاکہ مسلمان اس خطے میں بیٹھ کر آرام سکون چین سے بے خوف ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائے، پیغمبر کے لائے ہوئے پیغام کو آگے پہنچانا شروع کر دے۔ اور اس نکات میں سے ایک نکتہ دفعہ 44 میں یہ بھی تھا کہ تبلیغ کرنے پر پابندی لگا دی جائے۔ جو مسلمان تبلیغ کرے گا، ہندو مذہب کے علاوہ کوئی بھی مذہب والا اگر اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا اس کو سخت سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو میرے دوستو ہمیں اللہ رب العالمین یہ خوبصورت سرزمین عطا فرمائی ہے، آؤ ہم فیصلہ کریں جن مقاصد کے لیے سرزمین کو حاصل کیا گیا، ہم انشاءاللہ تعالی اپنے وجود سے شروع ہو کر، اپنے گھر سے شروع ہو کر، اپنے محلے سے شروع ہو کر ملک کی سطح پر ان مقاصد کو نافذ کریں گے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ڈنکا بجائیں گے، پیغمبر کی رسالت کے چرچے کریں گے، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں گے، عربی سیکھیں گے، عربی سکھائیں گے، عربی سے وابستگی حاصل کریں گے۔ اور ایک ایجنڈا یہ بھی رکھا گیا کہ اردو زبان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ اردو زبان جب ختم ہو جائے گی تو مسلمانوں کی وہ کتابیں جو پڑھی جاتی ہے، رومی کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، ان کتابوں کا مطالعہ بند ہو جائے گا، اس کی جگہ پر ہندو زبان کو دفاتر میں، سکولوں میں جاری کیا جائے۔ جب زبان بندی ہو جائے گی، زبان سے ناواقفیت ہو جائے گی تو مذہب کی پہچان خود بخود بولنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو اللہ رب العالمین کو منظور کچھ اور تھا۔ رب کائنات نے فضل کیا، اپنے نڈر بندوں کو کھڑا کیا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پاکستان جیسا خوبصورت خطہ نصیب فرمایا۔ اب میرا اور آپ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کو پہچانے۔ یاد رکھیے گا آزادی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں موجود ہو، آپ کسی کام میں مصروف ہو، ایک مہمان آئے، وہ آپ کے کام میں 2 سے 3 مرتبہ اگر آپ کو روک دیتا ہے، ٹوکا ٹاکی کرتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے، تو آپ ذہنی پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار یہ عجیب آدمی آ گیا، مجھے ذہنی طور پہ پریشان کر رہا ہے۔ میری اور آپ کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے ایک کام میں مشورے کی حد تک کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتے۔ اگر میرے دوستو ہمیں ملک پاکستان نہ ملتا، آپ مسجد میں کیسے آتے؟ ہمیں ملک پاکستان نہ ملتا، آپ مدرسے میں بیٹھ کر اس طرح تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ اگر ہمیں ملک پاکستان نہ ملتا تو آج آپ جو ہے اس ملک میں اپنی مرضی کا قانون کیسے نافذ کرتے؟ اگر کوئی بھی بدبخت اور بد نصیب انسان اسلام پہ حملہ کرتا ہے، رسول عربی پہ حملہ کرتا ہے، تو مسلمان بے خوف و خطر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدانوں میں نکلتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ خطہ نہ ہوتا، آپ اندر اندر کڑتے رہتے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سرزمین پاکستان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم لك الحمد ما أنت أهل، وصل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ جو کہا سنا سنایا گیا قبول فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کی معاشی نظام کو درست فرما، یا اللہ نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اس ملک کا اور اس ملک کی سرزمین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے بچوں نے اس ملک کی محبت میں ترانے پڑے ہیں، تلاوتیں کی ہیں، جو بھی اعمال کیے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے دوست یا اللہ محبت کے ساتھ تشریف لائے ان کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن اساتذہ کرام نے بچوں پہ محنت کی ہے، تمام اساتذہ کرام کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جامع بیت الہدیٰ کو کمن کیفن قبول فرما۔ یا اللہ اس میں پڑھنے والے بچوں کو کامیاب فرما،
ہر بچے کو باعمل حافظ بنا، باعمل عالم بنا، دین کا داعی اور مبلغ بنا۔ یا اللہ ہمارے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، والدین کے لیے، تمام محبت کرنے والوں کے لیے، معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے ایک ایک بچے کو یا اللہ شرف قبولیت نصیب فرما، کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہ ہو جو پڑھنے کے بعد ضائع ہو جائے۔ یا اللہ سب بچوں کو پڑھنا نصیب فرما، تعلیم کی تکمیل بھی نصیب فرما۔ اے اللہ پڑھنے کے بعد دین کی خدمت بھی نصیب فرما، کسی کو بدبخت شقی نہ بنا، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ان بچوں کی صفوں میں بڑے بڑے نیک بچے ہیں، سب نیک ہیں، کچھ تیری طرف بڑھنے والے ہیں۔ یا اللہ جو تیری طرف رغبت رکھنے والے ہیں ان کو اپنے اولیاء میں شامل فرما۔ یا اللہ تمام بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے تمام امت کو یا اللہ ان تمام شرور سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔